ہر شادہ بولنا بید اندر تے دانشمند نوں غور ضرور ہے جی۔ اور دانشمند جو لوگ ہیں انہیں تو آج پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے سابق وزیر اعظم پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے، جو اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا، اس کو دیکھ کر کے تو بالکل یہ سامنے کی بات ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف اور نون لیگ سے بلکہ پوری پی ڈی ایم سے پھر ایک دفعہ ہاتھ ہو گیا ہے۔ اب اس کے ضمن میں جو پریشر کریٹ ہوگا وفاقی فیڈرل گورنمنٹ پہ، دوبارہ ری الیکشن کا، ری پولنگ کا اور مختلف اداروں پہ، اس کے یہ جو آسپیکٹ ہیں وہ تو بعد کی بات ہے۔ پہلے ذرا اس کے پیچھے کیا اور ہاتھ کیا ہو گیا ہے بڑے بھیا اور چھوٹے بھیا سے اور پوری پی ڈی ایم سے، اس کی طرف ذرا دیکھیے، ایمفیسائز اس پہ کیجئے کہ عمران خان صاحب نے کیا یہ فیصلہ، اتنا بڑا فیصلہ جو طاقت کا منبع و محور ہے، جو وہ خود بتاتے رہے ہیں کہ طاقت کن کے ہاتھ میں، کیا ان کے مشورے کے بغیر کر لیا ہوگا؟ اور کیا عمران خان صاحب کو اوور نائٹ پتہ لگ گیا کہ ابھی ہی تو کمان کی تبدیلی ہوئی ہے، تو آنے والی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل فری اینڈ فیئر ہوگی، چونکہ عمران خان صاحب ہی ہمیں یہ بتاتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا تھا، کافی حد تک وہ بکا بھی تھا عوام الناس میں۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ انہیں پتہ لگ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ فری اینڈ فیئر ہو گئی ہے؟ اور دوسری جانب یہ دیکھیے کہ کل تک تو، پچھلی شام تک، پچھلی رات تک، اس ایڈریس سے پہلے، اس خطاب سے پہلے عمران خان صاحب کے وہاں راول پنڈی میں ایک خیمہ بستی کی انسٹالیشن کی جا رہی تھی۔ تو ایسا کیا ہو گیا اوور نائٹ؟ کون سی تسلی، تشفی یا شورٹی عمران خان صاحب کو دے دی گئی کہ جو وہ خیمہ بستی کی انسٹالیشن بھی پی ٹی آئی کی جانب سے کی جا رہی تھی، اور اب انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد نہیں جانا چاہتا کیونکہ بڑے پیمانے پہ خون ریزی کا خدشہ ہے، تو ہم اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، سوال یہ ہے، یہ آپشن تو عمران خان صاحب کے پاس پچھلے 6 ماہ سے تھا، تو وہ اس آپشن کو استعمال کیوں نہیں کر رہے تھے؟ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ تمام ضمنی الیکشنز میں، یا جو 9 سیٹیں عمران خان صاحب جیتے، اور اس میں جو بھی رزلٹ آئے، اس کے باوجود عمران خان صاحب کہتے رہے کہ جناب الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر نون لیگ کا ہے، اور یہ ہمیں بتاتے رہے کہ جناب وہ جو رجیم چینج جو ہوا تھا، جو ان کی نو کانفیڈنس وہ کامیاب ہوئی تھی، اس میں وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بناتے رہے کہ فون کیے گئے، ڈرایا دھمکایا گیا، لوٹے بنوائے گئے لوگ۔ تو آج ایسا کیا ہوا کہ ابھی تو کمان کی تبدیلی ہوئی ہے، تو انہیں اوور نائٹ ہی اس اسٹیبلشمنٹ پہ اعتماد آ گیا ہے؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پوری پی ڈی ایم اتحاد کے واسطے۔ اور یہ جو ہاتھ ہو گیا ہے چھوٹے میاں اور بڑے میاں سے، اس کو بھی بڑا سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا عمران خان صاحب اتنے فاتر العقل ہیں، یا اتنے ہی وہ نا عاقبت نا اندیش ہیں، عاقبت نا اندیش ہیں، یا کہہ لیجئے دوسرے لفظوں میں کہ اتنے ہی بے وقوف ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی جانب سے کوئی شورٹی یا ایشورنس یا کسی سگنل کے بغیر کر لیا؟ اور اگر کر لیا تو 6 ماہ قبل کرنے سے انہیں کیا چیز روکے ہوئے تھی؟ اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ مارچ، آزادی مارچ، حقیقی آزادی مارچ چل نکلا تھا گوجرانوالہ کے راستے سے، جب عمران خان صاحب دوبارہ زمان پاک لاہور تشریف لے آئے تھے، تو تمام سپیکولیشن تھی، تمام مین سٹریم میڈیا میں بھی، تمام حلقوں میں بھی، اور اقتدار کے ایوانوں میں بھی، کہ کوئی انڈر ہینڈ ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں۔ اور عمران خان صاحب کو یہ باتیں اتنی زیادہ کچلی کہ انہیں اس کا ڈینائل بھی دینا پڑا۔ اور عمران خان صاحب نے ایک نیریٹو بلٹ اپ کر رکھا ہے جس میں دو رائے نہیں، بالکل اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جان کا خوف دور کر دیجیے، اور آج کے جلسے میں بھی انہوں نے یہ ایڈریس کیا عوام الناس کے کہ جان کا خوف دور کر دیجیے، اور یاد رکھیے ماسز کے سامنے، عوام کے سامنے کئی راز، کئی باتیں نہیں کھولی جاتی۔ ایک جانب تو عمران خان صاحب عوام الناس کو کہہ رہے تھے کہ میں نے جان کا خوف ختم کر دیا، اور آپ بھی کر دیجیے، پچھلے 6 ماہ سے یہ
نیریٹو وہ بلڈ اپ کر رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ عزت و ذلت کا خوف دور کر دیجئے. پھر وہ کہتے ہیں رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو دوسری جانب اسی جلسے میں یہ باتیں تمام بتا کے عوام کو کہتے ہیں کہ میں اس لیے اسلام آباد نہیں آنا چاہتا کہ بڑے پیمانے پہ کشت و خون نہ ہو, لڑائی جھگڑا نہ ہو. تو کیا عمران خان صاحب کی جان ہی صرف قبضہ قدرت خدا میں ہے, باقی پاکستانیوں کی جان قبضہ قدرت خدا میں نہیں ہے؟ تو عمران خان صاحب کو اپنی جان کا تو بالکل اعتقاد ہے, مصمم اعتماد ہے کہ وہ اللہ کے بغیر نہیں جا سکتے, اس کے عزم کا اظہار کیا. تو کیا دوسرے پاکستانیوں کی جہاں کیا کسی بھگوان کے خاکم بدہن قبضہ قدرت میں ہے؟ وہ بھی اللہ کے میں ہے. تو اگر اللہ نے نہیں چاہنا کشت و خون اور دست و گریباں ہونا تو نہیں ہوگا. یہ بھی ایک دلیل ہے اس امر کی کہ وہ جو منبع طاقت ہیں, جو وہ پل ہیں, وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں پانی نہ پلنا ہیٹھوں ہی گزرنا ہے, تو پانی شاید انہیں پلوں کے نیچے سے گزر رہا ہے. اور 70 برس پرانے بنے ہوئے پل وہ ایک دم سے کیسے توڑے جا سکتے ہیں, اور شاید گزر رہا ہے. اور پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کشت و خون نہیں چاہتا, اسی لیے میں یہ اسمبلیز ڈیزالو کر رہا ہوں. اور پھر سے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے اطلاعات اور ذرائع کے مطابق جو طاقت کا منبع ہے وہاں کچھ نہ کچھ ضرور اشارے کنایوں میں باتیں ہوئی ہیں, جو اسپیکولیشن پہلے بھی ہوئی تھی کہ گجرانوالہ کے راستے سے واپس کیوں آئے, اور کیوں عمران خان صاحب نے خیمہ بستی جو کل سجائی جا رہی تھی آج اوور نائٹ چشمہ زدن میں جو پریشر بلڈ اپ کر رہے تھے, اس میں کوئی شک نہیں, کچھ لو اور کچھ دو کی باتیں جہاں ہوتی ہیں, جن بند کمروں کا وہ ذکر کرتے ہیں, وہاں چل رہی تھیں. اور جو آج ہماری اطلاعات کے مطابق دوپہر تک وہ جناب وہ فائنلائز ہو گئی, اور وہ خیمہ بستی جو کل انسٹال کی گئی تھی اس پہ عمران خان صاحب نے یہ بتا دیا کہ جناب اب ہم اسلام آباد نہیں جائیں گے, اور اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی. اب آج یہ اسمبلیز اگر ڈیزالو ہوتی ہیں تو وہ کون سی قوت ہے کہ جو پنجاب کا 65% جو پاکستان ہے وہاں کی اسمبلیز ڈیزالو ہوں. نیشنل اسمبلی کا کیا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے, استعفے جا چکے ہیں 150 سے زائد, اور کے پی کے بھی جاتی ہے. تو کون ہے جو الیکشن نہیں کرائے گا؟ اور اب ہماری اطلاعات کے مطابق جو گورنرز ہیں, جب متعلقہ چیف منسٹرز کی جانب سے انہیں بھیجا جائے گا لکھ کے کہ ہم اسمبلیز ڈیزالو کر رہے ہیں, تو جو لیتو لال کر سکتے ہیں تو وہ بھی شاید اب نہیں کریں گے, چونکہ جہاں سے یہ باتیں طے ہوتی ہیں, یہ فارمولاز وہاں پہ طے ہو گئے ہیں. اور اب شاید پی ڈی ایم اور چھوٹے اور بڑے بھائی صاحب کی سیاست پھر ایک دفعہ طے ہو رہی ہے, اور ان کے ساتھ ایک دفعہ پھر